جہنم کے جوش کی وجہ سے، یعنی کہ لکھا ہے الحرارہ، اس کو جو سخت گرمی ہے وہ جہنم کے جوش کی وجہ سے، جہنم کی گرمی کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے چلیں۔ ابلیس، ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس شیطان کا ایک نام ابلیس بھی ہے نا، ابلیس۔ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس ابلس یبلس و ابلاسن سے ہے۔ ابلاس کا معنی ہے نا امید ہونا، تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے، اس لیے ابلیس کو ابلیس کہتے ہیں۔ ابلیس کا ابلس یبلس و ابلاسن، اس کا معنی ہے نا امید ہونا، تو شیطان کو بھی ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جو مایوسی کے خیالات ہوتے ہیں یہ سب نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، حوصلہ ہی حوصلہ، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں کی نیک صحبت میں دل کو حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ سر کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ کوئی مایوسی کا شکار تھے، مایوسی کا شکار تو ہر خدمت میں لایا گیا، تسلی دی، مان لگے دیکھو دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے، دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے، وہ 1000 بہانے ڈھونڈتی ہے بندے کو سزا دینے کے لیے۔ دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے، وہ 1000 بہانے ڈھونڈتی ہے سزا دینے کے لیے، اور اللہ میاں فرمایا اللہ میاں 1000 بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو بخشنے کے لیے۔ الحمدللہ ہے ان کے بخشی کے بہانے بے شمار، رحمت حق بہانہ می جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، کوئی بھاؤ قیمت ہے نہیں مانتی، کوئی وجہ نہیں مانگتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ حافظ سے رکھے، اللہ حافظ سے رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ حافظ سے رکھے۔ اور اسی طرح شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ پہلے مجھے بتلائیں شیطان سیا کون سا ہے؟ شیطان ہاں بتلاؤ۔ آدمی میں علم کتنا کمزور ہے ڈاکٹر صاحب، علم کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہے جو بھی علم ہے، علم کرتا رہتا ہوں۔ میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو وہاں بھی کالج کے بچوں سے کر رہا میں، بھائی سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت و خدمت کی اور صحبت نیک، یہ 2 چیزیں ہیں، نیت و خدمت کی اور صحبت نیک۔ پھر آپ کو انگریزی پڑھنا بھائی شعیب ثواب ہے، ریاضی پڑھنا ثواب ہے، وہ ریاضی آپ نے نہ پڑھی ہوتی تو آپ کے کاروبار کا حساب کیسے کرتے آپ؟
سراجی کے مسائل آپ جو ہے اس میں حصوں کا بیان ہوتا ہے، وہ کیسے آپ سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ شریعت مطہرہ. اب ہم دفتر میں پاسپورٹ کے دفتر میں تھے، اب یہ دفتری نظام ہے بچوں نے استعمال نہ ہوتا ہے. اسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیب ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان. ایک نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ایک اسباب کے درجے میں مجھے پہلے سے ہارٹ اٹیک ہوا تو بس اللہ کی مہربانی زندگی لکھی تھی نہ. ہارٹ اٹیک ہی مجھے بالکل ایمرجنسی میں جا کر ہوا. پہلے کوئی طبیعت خراب تھی، ایک جگہ بیان کے لیے گیا، وہاں طبیعت جیسے تھوڑی بیان اللہ کا شکر ہو گیا. حالانکہ اس جگہ بھی خراب تھی، رستے اونچ نیچے یہ شدرے کی طرف نہیں. رمضان 30 رمضان کو 21ویں شب واپس ہے. ایک جگہ ہے اسپتال میں اے سی جی کی اس میں کچھ دل پہ گھبراہٹ سی تھی کوئی نا. پھر باہر میرے بیٹے مجھے پھر لے گئے ہسپتال لے گئے. ہسپتال میں جب پہنچ گئے ایمرجنسی میں جا کر ہارٹ اٹیک ہوا. پہلے سنا تھا کہ ہارٹ اٹیک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن جب خود گزرا ہوں اس مرحلے سے پھر پتہ چلا کہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے. میرے کو بس یوں نے بس بڑی گھبراہٹ تھی، بڑی شدت. ہائے وائے نکل رہی، کیا کرے آدمی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے میں بس سوچ رہا تھا کہ کمرۃ الموت نظر آ جائے. کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اپنا. لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحبان قریب تھے بیچارے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. فون لگے ہاتھ مجھے لیا اور وہ ایمرجنسی میں تھا پہلے بھی، تو بس فون انہوں نے آکسیجن وغیرہ لگائی اور بس اس سے 3-4 گھنٹے لگے، لیکن پھر طبیعت سنبھل گئی الحمدللہ. بہرحال پھر انجیوگرافی ہوئی، پھر اس کے بعد پھر ان کا مشورہ ہوا کہ بائی پاس ہوگا. 3 نالیاں بند ہیں، مرکزی جو نالی ہے اس میں مخالف. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ زندگی کے بہانے ہیں. ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان. یہ 2 علم ہیں. علم الادیان ہے یہ دین کا علم. دین سے محبت تو ہر مسلمان کے سینے میں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سب بھائیوں کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ. دین کی محبت ہر مسلمان کے سینے میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. اور ایک علم الابدان ہے، بدن کا علم ہے. تو بدن ٹھیک ہوگا تبھی تو جا کر. میں روز دوائی کھا کر آتا ہوں، اب وہ دوائی میں تو ایک گولی بھی لکھ سکتا ہوں. میں نے اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. ہمارے نیب ڈاکٹر صاحبان ہیں فائدہ بس ان کے مشورے سے وہ دوائی وہ تجویز کر رکھی ہے، وہ استعمال کرتا ہوں. ایک نہیں، اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے. اللہ سب کو اللہ کی رحمت سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو شیطان کیوں کہتے ہیں شیطان کو؟ اب یہ بھی علم ہے. اب یہ میں ساتھی سے کر رہا تھا. یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک لقب امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. جو اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے مکتب میں داخل کروا دیا. استاد کہنے لگے الف پڑھو. الف کا کیا مطلب ہے مجھے الف کا کیا مطلب ہے. خاموش ہو کے
اگر مقصد یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا کہ ان کے معلم براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لقب امی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن یہ حدیث شریف کی مبارک کتاب ہے، یہ دیکھو بخاری شریف، یہ ایک جلد ہے، اتنی بڑی دوسری جلد ہے، اور حدیث شریف کی مبارک کتابیں سب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ پہلے بتلاؤ سیاہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کا صیغہ۔ شیطان فعال کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ پھر شیطان کا معنی کیا ہے؟ شیطان اگر شیطانہ، دیکھو شیطانہ نون اصلی ہے یہ نہیں، شیطان اگر شیطانہ یشتنو شطنن سے ہو تو شطنن کا معنی ہے دور ہونا، تو شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ یہ شیطان، یہ اس کا مجرم مادہ ہے شاط یشیط شیطن، شاط یشیط شیطن، شیطن کا معنی ہے سرکش ہونا، تو شیطان بھی بڑا سرکش ہوتا ہے، شریع تو نہیں ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے نا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جو تمام سرکش لوگ ہیں ان کا سرغنہ ہوتا ہے شیطان جاگنے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو شیطان یا تو شطن یشنو شطنن سے ہے، یا شاط یشیط شیطن سے ہے۔ اس کا ہم نے شاط یشیط شیطن کا معنی ہے سرکش ہونا۔ شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑا سرکش ہوتا ہے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ پڑھ لیں وقال مجاهد يوسف بن مشهور المسعودين ناصم دائم وقال ابن عباس رضي الله عنهما قد قوت قتلوا قالوا وليدا متلبدا فتله قطعه ابلیس۔ آپ نے جلالین شریف ہے، یہاں پر جلالین شریف، جلالین شریف، جلالین شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ نکالیں خود ادھر نکال کر دیں، اللہ ساتھی کو دے دوں جلدی کیا دیں۔ ابلیس ایک قول یہ ہے کہ ابو البشر وہ کون ہے؟ ابو البشر آدم علیہ السلام، یعنی تمام انسانوں کے جد امجد کون ہے؟ ابو آدم علیہ السلام۔ یہ ڈارون کا نظریہ ہے نا، بڑا غلط نظریہ ہے یہ۔ ہمارے یہ کالا کے بچے ہیں، یہ وہ ڈارون کا نظریہ پڑھے کہتے انسان پہلے بندر تھا، بندر ہی آکڑا، اور یہ بندر سے ترقی کر کے پھر مکان انسان بنا ہے۔ ان کو اپنی اصل کا پتہ نہیں کیا ہے لگا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کچھ نیک مجالس میں بھی ہے، بچوں سے کرتے رہتا ہوں بھائی، نیک مجالس میں بھی آئے جا کریں الحمدللہ۔ ہاں قرآن و حدیث اس سے آنکھیں کھلتی ہیں الحمدللہ۔ ابھی خبر آپ دیکھ لیں کہاں پر ہے، یہ دیکھو لآدم الا ابلیس، یہاں لکھا ہوا ابو الجن، یا رکھنا ابو الجن،
ابلیس یہ ابو الجن تھا. ایک قول یہ ہے میں یہاں ابو الجن ابلیس کو لکھا ہے. جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں تو ابلیس یہ ابو الجن ہیں، جنوں کا باپ یا کرنا. لیکن ایک قول یہ ہے کہ میں یہ سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، وہاں پر طلباء کچھ مسائل طلباء بیچارے پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہوئے. ایک تعلیمی کتاب پر نوٹ لگا ہوا ہے، تعلیمی کتاب پر کسی استاد کا نوٹ لگا ہوا. یہاں جلالین میں کسی کا ابو الجن ابلیس ہے، وہاں لکھا گیا. اور ایک قول یہ ہے کہ ابو الجن ابلیس نہیں بلکہ اس کا ابو الجن کا نام شومیہ یا سومیہ تھا. ابو الجن یہ ابلیس نہیں بلکہ ابو الجن، ایک قول یہ کہ اس کا نام شومیہ شین کے ساتھ شومیہ یا سومیہ تھا. کوئی ہندوستانی استاد تھے تو وہ اپنے انداز سے پھر بیان کر رہے ہوں کہ ابلیس یہ ابو الجن نہیں، ابو الجن شومیہ یا سومیہ تھا. اور ابلیس اس کی اولاد میں سے ایک نالائق فرد تھا. یہ لکھا ہے اس کی اولاد میں سے ایک نالائق فرد تھا. یہ ابو الجن نہیں ہے، ابو الجن تو شومیہ یا سومیہ تھا اور یہ ابلیس اس کی اولاد میں سے ایک نالائق فرد تھا. تو بھائی کے بارے میں دونوں قول یاد ہوں. شومیہ کے بارے میں آتا ہے ایک قول، اس نے پیدا ہوتے ہی تین دعائیں کی. ایک ہی کہ یا اللہ ہم انسانوں کو دے سکیں ہمیں کوئی نہ دے سکے، یا ہم دوسروں کو دے سکیں ہمیں کوئی نہ دے سکے، یا ہم انسانوں کو دے سکیں ہمیں کوئی اور ہمیں کوئی نہ دیکھے. اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما دی. دوسری دعا یہ کہ ہمارے بوڑھوں کو جوانوں جیسی قوت عطا کی جائے، ہمارے بوڑھوں کو جوانوں جیسی قوت عطا کی جائے. چاہے اب جنات میں کوئی بھی ہو، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، آگے وہ آگے بھاگنے میں اڑنے میں آگے ہو رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا. ہمارے بوڑھوں کو بھی ایسی قوت عطا کی جائے جیسی جوانوں کو قوت عطا کی جاتی ہے. اور تیسری دعا یہ تھی، ہماری قبر تحت الثری، ہماری جو قبر ہیں تحت الثری کہتے ہیں. یہ تحت الثری یہ نیچے جو تر مٹی ہے، گیلی مٹی تحت الثری یعنی گیلی مٹی کے نیچے ہونا، اس کے نیچے وہاں ہمارے قبر تحت الثری میں ہونے. تحت الثری کا معنی ثری کا معنی گیلی مٹی، تحت کا معنی نیچے کہتے ہیں. تحت الثری گیلی مٹی کے نیچے ہونا ہماری قبر الحمدللہ زمین میں نیچے ہے. بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کتنا گنجائش کتنی آپ دیکھیں، آپ کا اسپتال سے ابھی جانا. اچھا اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ بہت اللہ خوش نصیب کر دے. انشاءاللہ اپنا گھر ہے، بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ. آپ حضرات کی خدمت یہ سب جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہے انشاءاللہ. بڑی دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ پاک سے خوب دعا ہے، اللہ پاک برکتوں سے نوازے. بڑی خوشی ہوئی، اپنا گھر ہے جب مرضی انشاءاللہ میں بالکل ضرور چکر لگاتا رہوں. آپ کی مہربانی دعاؤں میں بہت اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان بھائی کا. اللہ پاک رشید صاحب بھی
تشریف لاتے رہتے ہیں جی جمعرات والے دن آپ اکٹھے آئے ہوئے تھے، میں تھا، میرے ساتھ محمد فاروق بھائی تھے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. اللہ جمعے والے دن بھی ملاقات ہوئی. اللہ پاک برکتوں سے نوازے. اللہ خوش رہے. بھرے ہوئے آپ کی خدمت ہیں، یہ سب جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں انشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ دعا پڑھ لی. اللہم بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا پڑھ لیں تو پھر شیطان اگر اولاد ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ایک آدمی رات کو سوتا ہے حتی اصبح، اور وہ صبح تک سویا رہتا ہے. یعنی لکھا ہے اے ما قام الی صلاۃ اللیل یا الی صلاۃ الصبح، یعنی یا تہجد میں نہیں کھڑا ہوتا یا بالکل صبح کی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، سویا رہے اور حتیٰ کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے لیے پھر وہی فرمائے. ایک آدمی رات بھر سویا رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. قال ذلک رجل، میں یہ آدمی ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. کان میں پیشاب کر دیا ہے. اوپر حاشیے میں لکھا ہوا ہے پیشاب. بارہ شیطان یا فرمائے شیطان نے اسے کان میں پیشاب کر دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ شیطان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پیشاب بھی کرتا ہے. پیشاب کر دیا ہے. اور ایک مطلب یہی ہے اور بھی کئی مطلب لکھا ہے. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ کناہ ہے استخفاف اور احانت سے یادنا ہے. یہ کنایا ہے غفلت سے ہے، غفلت سے کنایا ہے. یعنی شیطان اس کو غافل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی وعدم سماعی صوت المؤذن بحال فسقل سمعه وفسد حسنه. مراد یہ مطلب یہ ہے کہ یعنی غفلت اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے. غافل اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں. تو جو وعید آتی ہے فجر کے بعد سونے کی جو وعید ہے، یہ وعید تب ہے کہ جب یعنی رات کی نماز نہ پڑھے یا صبح کی نماز نہ پڑھے. جو وقت اگر نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد پھر اس وعید کا مستحق نہیں کیا ہے. وہ تب ہے جب ہے فجر کی نماز نہ پڑھے، رات کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھ لے یا ہم یا صرف فجر کی نماز ہی پڑھ لیں ہم لوگ پورے، تو پھر اس وعید کا مستحق نہیں. فجر کی نماز پڑھ کر آرام کر سکتے ہیں. اور بھی ہمارے کئی بزرگوں کا معمول رات کو اپنے معمولات ہوتے تھے، پھر فجر کی نماز پڑھ کر آرام کرتے تھے. بعض اشراق کے بعد آرام کرتے تھے. باہر یہ جو وعید ہے یہ تب ہے کہ جب ہے تو نماز پڑھے بغیر سویا رہے اللہ تب ہے. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مضى بين يدي احدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فانما يمنعه فانما قد الرجل وانما المشرك
وقال عثمان بن عيسى قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال بكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج الزكاه وقال فاتاني حديثا على يحصل من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيء حتى تصبح. فقال مشکاشی میں شاید آپ نے پڑھا ہوگا لیکن یہاں میں جو کرنے باون فی الوسوسہ ہے نا، وسوسہ نیکی کا خیال دل میں آئے اس کو الہام کہتے ہیں، اور گناہ کا خیال دل میں آئے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ نیکی کا خیال دل میں آئے اس کو الہام کہتے ہیں، اچھا خیال ہو تو اس کو الہام کہیں گے، برا خیال ہو، گناہ کا خیال ہو تو اس کو وسوسہ آتا ہوں۔ پھر ایک ہی گناہ کا خیال بار بار آئے تو وہ نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ہیں، ایک ہی گناہ کا خیال بار بار آئے تو وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، نفس کی طرف سے، کیونکہ نفس اس گناہ سے وہ لذت حاصل کرتے ہیں، انہیں اس خیال سے بار بار لذت حاصل کرتا ہے۔ ایک ہی گناہ کا خیال بار بار آیا تو وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نفس کا حصہ ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ نفس اس گناہ گویا کہ اس گناہ سے، اس خیال سے وہ لذت حاصل کرتا ہے۔ اور اگر گناہ کا خیال بدل کر آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر شیطان پہلے ایک وسوسہ ڈالے گا کہ یہ گناہ کر لو، اگر وہ نہ کرے پھر اس کے پاس فرصت کہاں ہوتی ہے، بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے، وہ کرتے پہلے ایک تیر چلائے گا، اگر وہ اس سے قابو نہ آئے پھر دوسرا چلائے گا، پھر تیسرا چلائے گا، تو وہی نہیں وہ اپنے وساوس کے وہ تیر آگے نا، وہ تیر وہ بندے کے قلب کے اوپر میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو ایک گناہ کا خیال بار بار آئے تو وہ نفس کی طرف سے ہے، بدل کر آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان وہ تو ہر بہادر لگی ہوتی ہے نا، پہلے ایک گناہ کی دعوت دے گا، اگر اس میں اگر قابو نہ آئے پھر دوسری طرف لے جائے گا، پھر تیسری طرف لے جائے گا، وہ بار بار اب آگے چلیں۔ اس طرح دھیان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی الشیطان احدکم، تم میں سے ایک کے پاس شیطان آتا ہے، یقول من خلا کذا من خلا کذا، دیکھو یہ وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، من خلا کذا کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، یعنی آسمان کو کس نے پیدا کیا۔ جواب میں کیا کہیں گے؟ من خلا کذا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ پھر آگے ہے، پھر یہ وسوسے کی جو ریل ہے اس کو یوں یہاں تک پہنچائے گا کہ من خلق ربک، پھر رب کو کس نے پیدا کیا، رب کو کس نے پیدا کیا، پھر رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا جب یہ وسوسہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ولینتہی اور تفکر سے بعد آ جائیں، پھر اس میں آگے اس میں یہ تفکر سے بعد آ جائیں، مزید آگے نہ بڑھیں، اپنا رخ اپنی سوچ کا رخ بدل دیں، دائیں بائیں ہو جائے گا۔ اب ذرا تھوڑی سی بات سمجھیں آپ، عام سادہ انداز سے ذرا سمجھ لے چکنا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، من خلق، فلاں کس نے پیدا کیا، فلاں کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، رب کو کس نے پیدا کیا۔
بھائی یاد رکھیں من خلا کا معنی کیا ہے؟ من خلا کا معنی کیا معنی؟ من خلا کا معنی کس نے پیدا کیا؟ من خلا کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے، خالق کے متعلق نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں کہ من خلا کے ساتھ سوال من خلق کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے، آسمان کے متعلق ہو سکتا ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، ستاروں کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، عرش معلیٰ کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے. مخلوق کی ہر چیز کے متعلق سوال ہو سکتا ہے. یعنی من خلا کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے، خالق کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا. دھیان سے میں نے بتا رہا ہوں کہ من خلق کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہ من خلق کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے، خالق کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا. خالق کے متعلق یہ سوال تب کریں کہ جب پہلے کوئی اور خالق لا کر دکھلائیں. خالق کے متعلق سوال تب کریں جب پہلے کوئی اور خالق پیدا کرنے والا لا کر دکھائیں. اگر بالفضل آپ لے کر آ جائیں تو خالق لے کر آ جائیں، خالق لے کر آ جائیں تو پھر ہم اس کا امتحان لیں گے، ہم اس کا پھر امتحان لیں گے کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے، بتاؤ کیا پیدا کیا ہے تم نے. اگر مکھی پیدا کی ہے، آپ مچھر پیدا کیا ہے، یا یعنی بڑک ماری ہے آپ نے، ارے کیا پیدا کیا آپ نے، ذرا بتاؤ. یاد رکھنا آج تک اور بڑی یعنی اور بڑی بڑی ماری ہیں لوگوں نے، اگر خالقیہ کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا. خالقیہ کا دعویٰ کیا ہو، لا الہ الا ہو، کل شیء خالق الا وجہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والے وہ ہیں الحمدللہ. تو من خلا کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے، خالق کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا. خالق کے متعلق یہ سوال تب کریں جب پہلے کوئی اور خالق لا کے دکھلائیں. اگر لائیں گے ہم یہ خالق لے آئے نا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم یہ خیال اس تو محال نہیں سہیں آئے، یہ تو ناممکنات میں سے یہ چیز ہے. تو خالق لا کر لے کر خالق لے کر آ جائیں تو پھر ہم اس خالق کا امتحان لیں گے کیا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے. مکھی پیدا کی ہے، کوئی مچھر پیدا کیا ہے، جن کو یہ معبود مانتے تھے مشرکین. اللہ نے کیسی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، آگے ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ان کا حال تو یہ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. یاد رکھنا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سب یہ ان کے معبود اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. یاد رکھنا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے سر کے اوپر کوئی، ان کے سر سے کوئی چیز مکھی اٹھا لے اس کو واپس نہیں لے سکتے. آپ نے یہ تو بالکل وہی ہے، بالکل وہ شکل ہے ان کی بڑی کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس اللہ کا کرم ہے، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما دی، پہچان نصیب فرما دی. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دامن ہمیں نصیب فرما دیا. ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندر بھی اور باہر بھی. آ کر تم من خلا سال سوال. بھائی عباس کو اس سمجھ میں آ گئی نا؟
من خلا کا معنی کیا ہے؟ من خلا کا معنی کیا معنی؟ من خلا کا صرف نعرے مارنے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. ہاں ہاں من خلا کا ہے. نے اپنے پرانے معنی یاد کر رکھے ہیں مطلب. تو من یہ استفہامیہ ہے. من استفہام من خلق، من خلق کذا، تو فلاں چیزوں کس نے پیدا کیا؟ آسمانوں کس نے پیدا کیا؟ زمینوں کے اللہ نے. زمینوں کے آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آیا. اللہ اللہ پہلے اور سوچو میں تھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو اگر یہ وسوسہ کہاں تک پہنچ جائے پھر یہ شیطان ہے یہ یوں ریل چلاتا ہے کم یہ گردان یوں شروع کرے گا یار، اور پھر آخر میں یہاں تک پہنچ جائے تو رب کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہاں تک پہنچ جائے بالکل بس فرمایا پھر ایک تو اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ یعنی اس خیال سے پناہ مانگتا ہوں. اور ولینتہی، اور آگے تفکر سے بعد آگے نہ سوچیں، بس اپنی سوچ دائیں کر دیں اللہ تعالیٰ. ولینتہی رک جائیں اللہ تعالیٰ. اسی کو حرم مولانا جمشید صاحب نے شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں کس نے پیدا کیا؟ زمینوں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آسمانوں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو پھر یوں وسوسہ ڈالتا ہے، تو پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ رب کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے فلاں کس نے پیدا کیا؟ فلاں کس نے پیدا کیا؟ تو فرمانے لگا بھائی کہیں بریک بھی لگاؤ گے، کہیں بریک بھی لگاؤ گے، کہیں بریک بھی لگاؤ گے کرنا. بریک فیل ہو جائے پھر تو گاڑی پھر کھائی میں جاتی نہیں آگے. کہیں بریک بھی لگاؤ گے؟ ہاں ہاں لگاتے ہیں. یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں ٹھہر جاؤ، آگے نہ جاؤ ذرا بھائی، اتنا ہی اس سے آگے نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہوئی ہے کہ جب آپ کو وسوسہ یہاں تک پہنچ جاتے تھے رب کو کس نے پیدا کیا، بس وہاں فوراً بس بعد آ جاؤ آگے نہ سوچو جا رہا. باقی میرا کہ ایک تو یہ تو میرا کہ من خلا کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے، خالق کے متعلق. یہ ہمارے ساتھ طالب علم تھے، کچھ منطق وغیرہ پڑھ رکھی ہوتی ہے یہاں ابھی پڑھتے ہیں ماشاء منطق یہاں، وہاں رضو زیادہ ہے. ایک نوجوان ہے وہ مجھے یہ کہنے لگا میرے سر محمدی میں تھا یہ، وہ کہتے ہیں صحیح یہ وسوسہ آ رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ زمینوں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آسمانوں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ میں نے کچھ اور انداز کو سمجھایا کہ منطقی انداز سے میں کہ دیکھو پوری کائنات مخلوق ہے اور ایک اللہ پاک کی ذات خالق ہے. ایک پوری کائنات مخلوق ہے اور ایک اللہ پاک کی ذات خالق ہے. اگر ہم خالق کے لیے بھی خالق مان لیں، ہر خالق یعنی ایک اللہ پاک، پوری کائنات مخلوق ہے اور ایک اللہ پاک کی ذات خالق ہے. اگر ہم خالق کے لیے بھی کوئی اور خالق مان لیں، پیدا کرنے والا مان لیں، خالق کے لیے بھی کوئی اور خالق مان لیں تو پھر وہ بھی خالق ہے، پھر اس کے لیے بھی خالق ماننا پڑے گا. آگے ہے جی خالق کے لیے خالق مان لیں تو پھر یہ خالقیت کی فیکٹری کہیں بند بھی ہوگی اگر پھر تو روان ہے. پھر تو خالق کے لیے اگر خالق مان لیں تو وہ بھی خالق ہے، پھر اس کے لیے بھی خالق ماننا پڑے گا، وہ بھی خالق ہے، وہ اس کے لیے بھی خالق ماننا پڑے گا، وہ بھی خالق ہے. تو وہ فون صحیح تسلسل لازم ہے، تسلسل لازم ہے، تسلسل لازم ہے. اور کیا لازم آ رہا ہے؟ بس سچ جھکا چل جائے گا. ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. بس یہ کہنے کا مقصد تھا اگر خالق کے اگر آپ نے خالق مان لیا تو پھر یہ خالقیت کی فیکٹری کہیں بند ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہاں پھر تو یہ چلتا چلا جائے گا.
اسی کو تسلسل بھی کہیں، دور و تسلسل، منطقی کتاب میں پڑھا ہے نا، دور و تسلسل، یہ محال اور جو چیز مستلزم ہو دور و تسلسل کو، یہی محال ہے الحمدللہ، منطقی کتاب میں پڑھا ہے نا۔ ہاں نہ خالق کے لیے اگر خالق مان لیں تو پھر وہ بھی خالق ہے، ان کے لیے بھی خالق ماننا پڑے گا، وہ بھی خالق ہے، ان کے لیے بھی خالق ماننا پڑے گا، وہ بھی خالق ہے۔ آگے تو کیا لازم ہے؟ تسلسل لازم ہے، تسلسل ایک مسلسل ایک سلسلہ یہ شروع ہو جائے گا، پھر ٹھہرے گا نہیں اگر وہ یوں کریں، اسی کو کہتے ہیں بریک فیل ہو گئی اگر اس لیے ہمارے نفسی صاحب ہمارے بھائی کہیں بریک بھی لگاؤ، کہیں بریک بھی لگاؤ گے، لگاتے یہیں لگا لو، یہیں لگا لو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما اگر یعنی بس اس کو مخلوق کے اندر ہی رکھو، اس سوال کو خالق تک نہ پہنچے اگر اللہ اس سے پہلے بریک لگا دینا۔ ہاں بھائی دوبارہ ذہن میں آ گیا تھا، ہاں میں نے کر دیا نا، سادہ سے لفظ میں کر دیا بھائی۔ ایک ہی من خلا کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے اور خالق کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ خالق کے متعلق یہ سوال تب کریں جب پہلے اور کوئی خالق لگے دکھائیں، الیاذ باللہ بالفرض تو کوئی خالق لے کر آگے کوئی اگر پھر ہم اس کا امتحان لیں گے اور اللہ ہی نہیں سکتے یہ تو ویسے ہی دعویٰ کر دے خالق تو پھر ہم امتحان لیں گے، تم نے کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی مکھی پیدا کی ہے، کوئی مچھر پیدا کیا ہے، اگر کوئی نمک کی لڑی پیدا کی ہے، اگر کیا پیدا کیا ہے اپنے لوگوں نے اور اوٹ پٹانگ بڑی ماری ہیں، دعوے کیے ہیں اپنا، لیکن خالقیت کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے خالقیت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس دعوے کو نبھا بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور پورا بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغہ، یہ سارے مناظر ہیں، ان سے گزر کر ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک، ہاں قرآن پاک میں خود اللہ میاں بول رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں ان کا ایک فرمان برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں ہے، شروع میں لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں ایک ذرے کا شک نہیں ہے الحمدللہ، اس کا ایک فرمان برحق یاد رکھنا۔ تو بھائی کے بارے ذہن میں آ گئی، ہاں اچھے ذہن میں آ گئی۔ ہاں من خلق کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے اور خالق کے متعلق سوال نہیں ہو سکتا الحمدللہ۔ خالق کے متعلق سوال تب کریں جب پہلے کوئی اور خالق لگے دکھائیں، پھر ہم اس کا امتحان لیں گے کیا تم نے پیدا کیا ہے۔ آج تک کوئی بھی آ رکھا ہوں، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو اس قسم کا دعویٰ کر سکے۔ اور وہ پڑھان تو اور دوسرے دعوے کیے ہیں، یہ دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ مشرکین مکہ تھے نا، مشرکین مکہ جو بتوں کو پوجے، لیکن وہ بھی کہتے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ بھی کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا، نہیں پیدا، بس وہ بتوں کو شریک کرتے تھے لیکن پیدائش خالق وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی مانتے سب کا نا۔ اور کہتے ہیں اربوں باپ مل کر اپنی اولاد کو وہ آداب نہیں بدلا سکتے جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی والد ہیں، جو آداب اور ہماری دنیا آخرت کی بھلائی کے جو مبارک طریقے، پیارے نورانی طریقے آپ نے ارشاد فرما دیے، وہ کوئی نہیں بدلا سکتے۔ یاد رہنا، ہاں، 嗯 ہاں، 嗯 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 قدم قدم پر ہمیں یاد رہنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تجنح اللیل، جب اندھیرا چھا جائے، جب رات ہونے لگے، جب رات انہیں سورج غروب ہو جائے، فکفوا صبیانکم، پھر اپنے بچوں کو روکو، باہر نکلنے سے روکو۔ اس وقت یہ شیطان منتشر ہوتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے کہیں ان کے اثرات میں پہنچ جائیں بچوں تک۔ ہاں فَإِذَا ذَهَبَ السَّاعَةُ مِنَ الْعِشَاءِ، ہاں جب عشاء کی ایک گھڑی گزر جائے، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر باہر نکل آئیں تو پھر نہیں۔ شروع کا حصہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں، شیاطین کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَأَغْلِقْ، اپنے دروازے کو بند کر لیں۔ جب آرام کریں تو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں۔ گھر میں کوئی چراغ جل رہا ہو اس چراغ کو بجھا دیا کریں۔ آپ کی تعلیم، نورانی تعلیم، یہ آپ ہی بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے آداب کے متعلق ہے اور ہماری دنیا آخرت کی فلاح سے بھری ہوئی ہے۔ اپنے چراغ کو بجھا دیں، وذکر اسم اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ وہ استقاء کا کوئی مشکیزہ ہے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں، یعنی بسم اللہ پاک اللہ تعالیٰ کا نام۔ وخمر اناء کا، برتن نہ ہو اس کو بھی آپ اس کو بھی ڈھک دیں۔ آپ مشکیزہ ہے، مشکیزہ مشکیزہ اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو یعنی اس کے سر کو باندھ دیں، اس کے سر کو باندھ دیں۔ یا کوئی برتن ہو تو اس کو، برتن کھلا ہو تو اس کے اوپر اس کو ڈھک دیں، اسے ڈھک دیتے ہیں برتن تک، کھلا نہ چھوڑیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ وہ وَلَوْ تَعْرِضْ عَلَيْهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور اگر کوئی ڈھکنے پر قادر نہ ہو تو فرمایا پھر کوئی لکڑی ہی اس کے اوپر رکھ دیں، کوئی لکڑی ہے اور نہ ہو تو کوئی لکڑی اس کے اوپر ہے رکھ دی تاکہ کچھ نہ کچھ یعنی پردہ ہو جائے رہا ہے، تاکہ باہر کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے، کوئی بھی چیز۔ آگے چلیں۔ فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال ان الشيطان يجري من الانسان ولا يسمي واني خشيت ان يخش في قلوبكم رسولا ان ہوتا ہے نا، لیکن عبد الرسول میں قاعدہ لکھا ہو نا، عبد الرسول، اس میں عبد الرسول نحومی کے آخر میں سا لگا ہوا ہے۔ اگر علم یعلم کے بعد ان کی خبر پر لام تاکید کا آ رہا ہو، علم یعلم کے بعد ان یہ خبر پر لام تاکید کا آ رہا ہو تو پھر ان پڑھیں گے، پھر انا نہیں پڑھیں گے، پھر ان پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یاد رکھنا۔ ویسے تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ انا ہے، لیکن اگر خبر پر لام تاکید کا آ رہا ہے تو پھر ان پڑھیں گے۔ آگے چلیں۔ برتن میں مکھی گر جائے تو پس چاہیے کہ اس کو ڈبو لیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، تو بیماری والے پر کو ڈبوتی ہے تو آپ دوسرے پر کو بھی ڈبو دیں تاکہ اس میں اس کی شفا لانے رکھیے۔ آگے چلیں۔ عمل یعنی بطور شفقت کے ہے، یعنی اس میں اگر کوئی طبیعت نہیں بھی چاہ رہی تو گنجائش ہے اس میں، لیکن بہرحال اگر استعمال کرنا چاہے تو اس کا کوئی طریقہ یہ ہے کہ دوسرے پر کو ڈبو دیں۔ آگے چلیں۔ کتے کو پالے، ينقص من عمله كل يوم قيراط، کہ ہر دن اس کے عمل سے ایک قرات وہ کم ہوتا رہتا ہے۔ ایک قرات، ایک قرات سے مراد کے آگے میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔
قسم والقراءۃ ها هنا مقدار معلوم عند اللہ. مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال میں کمی ہوتی رہتی ہے. بھائی کتنی کمی ہوتی ہے یا قرات کی کیا مقدار ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. آگے چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان قال حدثنا قصيبة قال